معجزات دیکھے ہیں جو ایک وقت میں ظاہر ہوئے اور پھر تاریخ کا حصہ بن گئے، مگر قرآن کریم وہ واحد معجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے، بولتا ہے اور انسانیت کو چیلنج دے رہا ہے۔ یہ قرآن کسی خاموش معجزے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا کلام ہے جس نے نزول کے دن سے لے کر آج تک انسانی عقل، فصاحت و بلاغت اور علمی مہارت کو للکار رکھا ہے۔ قرآن کریم نے پورے الفاظ میں اعلان کیا کہ اگر تمہیں اس کلام کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو اس جیسے ایک صورت بھی لے آؤ۔ تاریخ گواہ ہے کہ عرب کے فصیح و کلیم سردار بھی اس چیلنج کے سامنے خاموش ہو گئے۔ یہی نہیں، قرآن کریم کا اعجاز صرف اس کے الفاظ میں نہیں بلکہ اس کے حروف، نقطوں، نظم اور معنی اور اس کے اثر میں بھی ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا ماہر زبان کیوں نہ ہو، نہ اس جیسا کلام لا سکا ہے نہ لا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کتاب بھی ہے، دلیل بھی ہے، دعوت بھی، اور قیامت تک قائم رہنے والا زندہ معجزہ بھی۔ تو آئیے اسے عظیم اور فکری موضوع کے ساتھ اب ہم اس تقریر کی طرف بڑھتے ہیں۔ چنانچہ میں دعوت دیتا ہوں عزیزم افسر ابن عبد الباری سلمہ متعلق درجہ حفظ کو کہ وہ تشریف لا کر اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں اور اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اور اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھڑا ہوا کلام سمجھتے ہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ محمد کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، اگر تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو اور تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے، تو آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو، طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چوکریاں بھی شعرا و ادبا کی مجلسوں میں کھلبلی مچا دیتی ہے۔ تم نظم و نثر کے استاد ہو، ماہر فن ہو، تو آؤ اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ حضرات کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو کہ انسان کا کلام ہے، اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا ہو کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں پیش کر سکتی، چاہے سب مل کر ایک دوسرے کے حامی اور مددگار کیوں نہ بن جائے۔ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف تان و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، وہ میدان میں آتے اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے، لیکن اس چیلنج پر سب کو سن گیا، ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی، وہ سب ماہر فن، فصیح و بلیغ اور زبان دانی میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے۔ کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے تو اپنی عالمی کانفرنس کر لو، اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتیوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ
قل فأتوا بأشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. کیا تم یہ کہتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گڑھا ہے؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی دستور ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس سے گھڑا ہے۔ لیکن دوستو، اس چیلنج پر عرب کے معاشرے سے بھی کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کی رگ حمیت نہیں پھڑکی، کسی دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و بھار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کی رگ حمیت کو للکارا، ان کی غیرت پر پھر تشہ زنی کی، ان کے شک و شبہ پر پھر مہمز لگائی اور صداقت کا اعلان کیا۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تمہیں اس کلام میں ایک ذرہ برابر بھی شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر لاتے ہیں، تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر پیش کر دو۔ تمہاری طلاقت لسانی کے چرچے تو آسمانوں پر ہے، اور ایک چھوٹی سی صورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر باب کعبہ پر آویزہ کر دی۔ کعبے کے دروازے پر کافی دن تک یہ صورت لٹکی رہی، لیکن وہ دشمنان اسلام، وہ تحریک اسلامی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے خون کے پیاسے، ان کا تو ایک صورت بنا کر مدعا حاصل ہو رہا تھا، لیکن کہیں سے کوئی چوں کی آواز بھی نہیں آئی۔ میرے عزیز مسلمانوں، قرآن کا یہ چیلنج صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام افراد سے متعلق ہے۔ آج بھی یہ چیلنج اہل دانش کو للکار رہا ہے۔ آج بھی جو قرآن کے خلاف اپنی ناپاک زبان استعمال کرتے ہیں، وہ اس چیلنج کو قبول کرے، میدان میں آئے، ان کے لیے راستہ صاف ہے۔ حضرات کرام، دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبانی کہلوایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ اسی معجز نمائی نے صرف 23 سال میں ایک حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا تھا اور انہیں تندخو، گوار، بددعا کو حلم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا۔ آج بھی اس میں یہی تاثیر ہے، اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ آئیے ہم بھی اس معطر خزینے سے اپنے دامن کو بھر لے اور قرآن خدمات کو اپنا مقصد زندگی بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرماوے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔